اللہ کریم غفور الرحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ ہمارے تمام اعمال و افعال وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن وہ ستار ہے کہ ہمارے ہر برے عمل پر، ہمارے ہر قول پر جو غلط ہے، ہمارے ہر فعل عمل پر وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا ہو۔ ہر انسان خطا کار ہے اور ہر انسان نسیان کا شکار ہوتا ہے، بھول کا شکار ہوتا ہے، لیکن بے نیاز رب نے میری اور آپ کی نجات اخروی کے لیے اور دنیاوی زندگی کی بہتری کے لیے بے نیاز رب نے ایک عمل ایسا رکھا ہے جس کا نام استغفار ہے، جس عمل کا نام توبہ ہے۔ وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے مگر ہو جاتا ہے، وہ بات جو زبان سے نہیں کہنی چاہیے وہ منہ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کریم نے اس کا مداوع ہمیں بتایا کہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، غلطی کا ارتکاب ہو جائے، گناہ کا ارتکاب ہو جائے، ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب ہو جائے، تو آؤ سچے دل سے میری بارگاہ میں استغفار کرو، سچے دل سے استغفار کرو۔ استغفار کا معنی ہے اللہ کریم کی بارگاہ سے مغفرت چاہنا، بخشش طلب کرنا، اور اپنے اعمال و افعال اور اقوال پر اللہ سے معافی مانگنا۔ اس رب کریم سے معافی مانگنی ہے۔ جب اس سے معافی مانگیں گے کہ بے نیاز رب یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا مگر ہو گیا، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی مگر ہو گئی، بے نیاز رب فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے میری بارگاہ میں آ کے استغفار کر، معافی مانگ، تو میں تیرے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دوں گا جیسے تو نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اتنا کرم اور اتنا رحم ہونے کے باوجود ہم اپنے رب سے غافل ہیں۔ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، تعلق الی اللہ، تعلق باللہ تعالی، اللہ سے تعلق، اس سے رابطہ، وہ ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ کے قریب آنے کے لیے لوگ تیار نہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جب عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو عملی زندگی جو ہے اس دعوے کی صداقت کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی، اس کی بات نہیں مانی، اس کو مانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے لیکن ان کی تعلیم، ان کی ہدایت، ان کی بات نہیں مانی۔ قرآن کو مانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی بات، قرآن کی ہدایت، قرآن کی تعلیم جو ہے اسے نہیں عمل کیا، جس کے نتیجے میں یہ ساری تکالیف، یہ سارے مسائل ہمارے گلے میں جنجال بن کے پڑ گئے، جن میں سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں جگہ جگہ اس کا علاج بتایا گیا ہے، جگہ جگہ ان مسائل کا حل بتایا گیا ہے۔ ان مصیبتوں اور دکھوں سے جس کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ قرآن بھی بتا رہا ہے، حدیث بھی بتا رہی ہے، دین بھی بتا رہا ہے، لیکن اسے کوئی قبول کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے کوئی کوشش و محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں قرآن مجید کی چند آیات آپ کی خدمت میں آج کے خطاب جمعہ میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اللہ کریم سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے فہم عطا فرمائے اور میں کچھ اچھی اچھی باتیں آج کے آپ کے سامنے آج کچھ بیان کر سکوں۔ اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو صاحب ایمان ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، قرآن کی آیت، اے اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ادخلو فی السلم کافہ، اس بات کو نظر انداز نہ کیجیے اور بھولیے نہ
یہ خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ آپ کہیں گے ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، انہی ایمان والوں سے کہا جا رہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، مکمل طور پر، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسلام میں داخل ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی طور پر اقرار کرتے ہو لیکن تمہارا عمل اس سے عاری ہے، تمہارے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم اسلام میں داخل ہو۔ اس لیے دین یہ تقاضا کرتا ہے، بحیثیت مسلمان ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی تعلیم، دین کی ہدایت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سمجھیں، سنیں، سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس کے بعد پھر اس پر چلنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ ان تمام چیزوں سے نکل کر پرسکون زندگی گزاریں گے، راحت کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ نجات کا دار و مدار تو انہی چیزوں میں ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کو سیکھو، اسلام کو سمجھو، اسلام پر عمل کرو۔ اپنی ذات پر نہ لباس پر دین نظر آئے، نہ چہرے پر دین نظر آئے، نہ عمل سے دین نظر آئے، تو وہ دین دوسرے لوگوں پہ کیسے نافذ کرے گا، تخت پہ کیسے لے کے آئے گا، جبکہ اعمال و افعال سے ہی دین ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ جسے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، سب سے پہلے دین اپنے اوپر لائے، اپنے اوپر دین لاؤ، پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیکھنے والا خود کہتا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے۔